یہ کہتے ہیں کہ رمضان آنے والا ہے، ہمیں سمجھ کر قرآن پاک پڑھنا چاہیے یا کثرت سے قرآن پاک پڑھنا چاہیے؟ دیکھیں میں تو ہمیشہ یہ ذکر کرتا ہوں اور پتہ نہیں نامعلوم مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ اس پر کیوں لوگوں کو اعتراض پیدا ہوتا ہے۔ قرآن پاک کا نزول صرف حصول ثواب کے لیے نہیں ہے، نہ میں ثواب کا منکر ہوں، میں تو بارہا یہ کہتا ہوں کہ آپ قرآن پڑھیں گے ثواب ملے گا، سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ لیکن یہ جو ہم نے عادت بنا لی اور روش بنا لی کہ قرآن سمجھ میں نہ آئے کوئی بات نہیں، بس پڑھتے چلے جائیں گے، اور پوری زندگی مسلمان ایسا گزار دیتا ہے کہ اسے یہ نہیں پتہ ہوتا کہ میرا رب قرآن پاک میں مجھ سے کیا ارشاد فرما رہا ہے۔ میں ایسے حضرات سے کہ جو میری ان باتوں پر اعتراض کرتے ہوئے اور پبلکلی اس کو ڈسکس کرتے ہیں کہ دیکھیں جی مفتی صاحب نے قرآن پاک پڑھنے سے منع کر رہے ہیں، حالانکہ چاہے سمجھ میں آئے نہ آئے ثواب تو ملے گا، تو بھئی میں نے کب انکار کیا ہے؟ لیکن میں آپ سے دائرہ ادب میں رہ کے پوچھتا ہوں کہ کیا نزول قرآن کا یہ مقصد تھا کہ صرف عربی عبارت پڑھی جائے چاہے سمجھ میں آئے نہ آئے؟ صحابہ کرام جو عربی اللسان تھے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ یہ رسول ان کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت فرماتے ہیں، ان کا تزکیہ نفس فرماتے ہیں اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف قرآن پاک سیکھنا ہوگا، قرآن پاک کو سمجھنا ہوگا، قرآن پاک سمجھ میں آئے گا تو اس پر انشاءاللہ عمل پیرا ہوگا، اس کے مضامین دل پر اثرات مرتب کریں گے، انسان کے عمل میں تبدیلی پیدا ہوگی۔ اور جو ساری زندگی بس ایسے قرآن پڑھتا رہے ثواب کی نیت سے، ثواب تو اس کو پھر بھی ملے گا، لیکن اس سے میدان معاشر میں ضرور پوچھا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں صرف ثواب کے لیے قرآن پاک نازل نہیں کیا گیا، یہ تو عمل پیرا ہونے والی کتاب تھی، تو تم نے کتنا سمجھا قرآن پاک کو؟ اس لیے مطلب یہ کہ مجھے اس پہ کوئی ناراضگی بھی نہیں ہوتی اگر وہ کہہ رہا ہے ٹھیک ہے اپنی سوچ اور سمجھ کے مطابق کہہ رہا ہے، لیکن انشاءاللہ میدان معاشر میں ڈے آف ججمنٹ بتائے گا کہ ہماری سوچ اور فکر قرآن و حدیث کی تعلیم کے موافق صحیح تھی، یا مطلب اس طرح باتیں کہہ کے لوگوں کی حوصلہ افزائی کر کے، عوام کی حوصلہ افزائی کر کے ان بیچاروں کو قرآن سمجھنے سے دور رکھ کر صرف حصول ثواب تک محدود رکھنے میں کوئی فائدہ ہے۔ یہ تو پھر اپنی اپنی سوچ کی بات ہوتی ہے، وہ آخرت میں انشاءاللہ پتہ چل جائے گا۔ اس لیے جو ہم سے ہماری سوچ کے مطابق چلنا چاہتے ہیں، اور میں بالکل قرآن و حدیث کے موافق ہی بات کرتا ہوں، کوئی اپنی ذاتی رائے میری یہ نہیں ہے، تو قرآن و حدیث کی تعلیم کا نچوڑ ہے، تو ان سے میری گزارش یہ ہے کہ قرآن سمجھ کے پڑھیں، چاہے پورے رمضان ایک سپارہ پڑھیں لیکن اچھی طرح سمجھ کے پڑھیں، ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ، یہ آپ کے لیے بہت بیسٹ ہوگا۔ ان سے کہیں زیادہ بہتر جو ساری زندگی قرآن پڑھتے رہیں لیکن سمجھ میں کچھ نہ آئے، ثواب انہیں ملے گا لیکن اس سے جو کم حق ہو قرآن پاک کا فائدہ تھا وہ کبھی حاصل نہیں ہوگا۔ جتنا ہماری یہ تقریریں ہم سن کے اپنے قلوب پر اثر محسوس کر کے عمل میں تبدیلی لانے کی کوشش کرتے ہیں، میں واللہ کہتا ہوں آپ قرآن پاک کو ترجمہ تفسیر سے پڑھیں، جو آپ کے قلب پر اثر قرآن کا ہوگا یہ کسی کی تقریر کا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ تقریر ایک عام آدمی کا کلام ہے اور قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اسے جب ہم پڑھتے ہیں تو دل پر بہت زیادہ اثر ہوتا ہے، اور ہر آیت اپنا ایک تقاضا رکھتی ہے، وہ تقاضا کرتی ہے، وہ اسی کو تقاضا محسوس ہوگا، اور تقاضے کے مطابق وہی شخص عمل پیرا ہو سکتا ہے جس نے قرآن پاک کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں چیلنج کرتا ہوں آپ سب کو چیلنج کرتا ہوں، چند ایک ہوں گے جو پاس ہو جائیں گے، ورنہ کسی اچھے قاری صاحب کو جا کے اپنی نماز سنا دو ذرا۔ آپ کہتے ہیں نا ہم نمازی ہمیں آتا ہے سب کچھ، ایک دفعہ سنائیں کسی قاری صاحب، اچھے قاری صاحب۔ سینکڑوں تو آپ کی تلفظ کی غلطیاں ہوں گی، تجوید پڑھی نہیں ہوتی ہم نے، نماز میں الٹا سیدھا پڑھ رہے ہوتے، ربی جعلنی، او بھائی ربی جعلنی ہے، جعلنی کہاں سے آگے؟ جیم پہ تو فتح ہے ہی نہیں، آپ جیم ساکن ہے، ربی جعلنی۔ سبحانک اللہم، کلہ نہیں ہے، سبحانک اللہم، تھوڑا اٹھانا ہوتا ہے تاکہ الف مدہ پورا بنے، کھڑا زبر ہے، الف مدہ کے برابر کھینچنا ہے اس کو، دو حرکات کے برابر، سبحانک اللہم۔ وَتَّبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَّبَارَكَ، او بھائی وَتَّا نہیں ہے، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ۔ التحیات، او بھائی التحیات نہیں ہے، التحیات ہے۔ سبحان رب العالی، سبحان رب العظیم، نہ بھائی یہ نہیں ہے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی، یہ ہے۔ آپ سنائیے، میں نے تعلیم بالغان کا مدرسہ بہت پڑھایا، جب میرے سامنے آتے تھے نا کتنے سال سے نماز پڑھ رہے ہیں؟ 25 سال سے۔ اچھا سناؤ ذرا صورت سناؤ، او بھائی ایک نئی صورت کی شکل سامنے آتی تھی، زبر کی جگہ زیر، زیر کی جگہ پیش، پیش کی جگہ کچھ۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، میں آپ کو حقیر نہیں سمجھ رہا ہوں، آپ کی تحقیر بیان کرنا مقصود نہیں، خدا کی قسم خواب غفلت سے جگانا مقصود ہے۔
آج آپ چیک بھرتے ہیں نا، چیک جتنے یہاں چیک بھرنے والے موجود ہیں ان سے پوچھئے، اتنے آرام سے بھرتے ہیں کہیں ٹیڑھا میڑھا نہ ہو جائے، باؤنس ہو جائے گا، اور کہیں اگر غلط ہو جائے نا تو اوپر سائن کرنا پڑتا ہے، ورنہ یہ ریٹرن ہو جائے گا یہ چیک بینک سے اوور رائٹ ہو گیا ہے، تب کہیں جا کے وہ کیش ہوتا ہے۔ لیکن جب نماز پڑھتے ہیں تو سمجھتے ہیں بہت بڑا ہم نے اللہ پر احسان کیا ہے، بعض تو پڑھتے ہی نہیں، خیر جو پڑھتے ہیں بہت بڑا احسان کیا ہے، اب پڑھی بس اللہ قبول فرمائے گا۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندہ بعض اوقات 60 برس تک نماز پڑھتا ہے لیکن اس کی ایک بھی نماز اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی، کیونکہ رکوع صحیح کرتا ہے تو سجدہ غلط کر دیتا ہے، سجدہ صحیح کرتا ہے تو رکوع غلط کر دیتا ہے۔ ایک روایت میں فرمایا بعض نمازی ایسے ہیں کہ مسجد کے دروازے سے باہر نہیں نکلنے پاتے کہ ان کی نماز پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کے اس کے منہ پہ مار دی جاتی ہے۔ ایک روایت میں فرمایا جب نمازی بعض اوقات نماز ختم کرتا ہے تو نماز اس سے یہ کہتی ہے اللہ تجھے ایسے ہی برباد کر دے جیسے تو نے مجھے برباد کیا۔ اس میں وہ خاص طور پہ سپر مین نوجوان یہاں بیٹھے ہوئے نا، جب نماز پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں رکوع سجدہ ایک دم سیدھے کھڑے ہو گئے، رکوع سجدہ، ابھی ہماری الحمد عادی بھی نہیں ہوتی، 2 رکعتیں ختم کر لیتا، اور جب یہ سلام پھیرا کلٹی باہر، او بھائی تو یہ تو ایکسپریس ٹرین بنا ہوا ہے، بلٹ ٹرین، یہ تیرا فائدہ کیا ہوا نماز پڑھنے کا؟ یعنی سر سے بوجھ اتار رہے ہو۔ آپ نے دیکھا جمعے کی نماز کے بعد جیسے ہی امام صاحب سلام پھیرتے ہیں جوتیوں پر رش لگ جاتا ہے، اتنا رش ہو جاتا ہے جیسے باہر 5-5 ہزار کے نوٹ بٹ رہے ہیں، اگر دیر ہوگی تو نکل جائیں گے۔ جوتیاں ڈھونڈنے میں 15 منٹ وہاں لگا دیں گے، مسجد میں نہیں بیٹھیں گے، نہ سنن پڑھیں گے نہ نوافل پڑھیں گے آگے کے، اور باہر نکل کے پھر دوسرا کہتے ہیں ہاں یہ کیا کرنا، چل ڈھابے میں چائے پیتے۔ ابھی تم اس لیے باہر نکل کر آئے تھے۔ یہ بھی ضمناً بات آ گئی تو میں آپ کو عرض کر دوں، غور سے کریں، غور سے دیکھیں، اور اپنے بارے میں بھی سوچنا ہوں، آپ بھی سوچیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسجد کی اور مومن کی مثال ایسی ہے جیسے مچھلی اور دریا، کہ اگر مچھلی کو دریا سے باہر نکالیں تو وہ اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھتی جب تک دوبارہ دریا میں نہ آ جائے۔ اور منافق کی اور مسجد کی مثال ایسی ہے جیسے پرندہ اور پنجرہ، کہ اگر پرندے کو پنجرے میں بند کر دیں تو وہ پھڑپھڑاتا رہتا ہے کہ دروازہ کھلے اور میں اڑ جاؤں، اور جیسے کھولتے ہیں اڑ جاتا۔ اپنے بارے میں ہم سب کو غور کرنا چاہیے، ہم میں مومنانہ صفت ہے یا منافقانہ صفت ہے؟ امام صاحب سلام پھیرتے ہیں دعا بھی نہیں مانگتے، یہ بس امام صاحب نے سلام پھیرا فوراً اٹھ کے باہر، جوتی لے کے باہر۔ کرنا کیا ہے؟ دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے گندی لڑکیوں کی باتیں کرنی۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی نماز پڑھ کے اپنی جگہ بیٹھا رہے اور جان بوجھ کے اپنا وضو نہ توڑے تو فرشتے اس کے لیے دعائیں بخشش و مغفرت کرتے رہتے ہیں جب تک کہ وہ اٹھ نہ جائے۔ اس لیے اہل سنت کا یہ جو ہے نا کہ نماز کے بعد دعا، اس میں بڑی حکمت ہے۔ بعض لوگ جیسے سلام پھیرتے ہیں آپ دیکھیں بعض مکاتب فکر والے اٹھ کے چلے جاتے ہیں، کہتے ہیں دعا کہاں ثابت ہے؟ او بھائی جب نبی کریم نے دعا کی تلقین فرما دی تو بس یہ جس ٹائم بھی آپ دعا مانگیں گے اسی حکم حدیث پر یا حکم رسول پر عمل کی صورت بنے گی۔ اور اس میں فائدہ کیا ہے؟ جب آپ بیٹھ کے دعا مانگتے ہیں جتنی دیر بیٹھے رہیں گے فرشتے بھی دعائیں بخشش و مغفرت کرتے رہیں گے، لیکن جو فوراً سلام پھیرتے اٹھ کے چلا جائے گا جیسے ہی کھڑا ہوگا فرشتوں کی دعائیں مغفرت منقطع ہو جائے گی۔ تو یہ ہمارا حال ہے۔ Thanks for watching.